رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پر محمد گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ ام فروا بنت توقیر حسین مرحوم، مرحومہ صفدری بیگم بنت سید محمد وکیل اعظمی، مرحومہ فخر النساء بیگم بنت محسن رضا، مرحوم سید محمد وکیل ابن سید علی نقی، مرحوم سید محمد محسن ابن سید محمد احسن، مرحوم سید توقیر حسن ابن محمد شبیر حسین، مرحوم سید جاوید رضا ابن علی اطہر کی روح کو ہدیہ فرما دیں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی حضرات گرامی قدر، مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے معرفت کے عنوان سے اور شہزادی کا احسان پوری کائنات پر ہے، یہ گفتگو چل رہی ہے، اور کوشش یہ کی تھی کہ سکے کا دونوں رخ آپ کی خدمت میں بیان ہو، اس لیے کہ معرفت میں تبھی اضافہ ہوگا جب آپ یہ جان جائیں کہ ان پہ ظلم کتنا ہوا ہے اور ظلم کرنے والے لوگ کون ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں تبھی بات تھوڑی سی واضح ہو پائے گی، اس لیے گفتگو شروع کرتا ہوں۔ وقت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ جو باتیں رہ گئی ہیں وہ جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس لیے کہ آل محمد کی معرفت ہے واجب، آپ غور کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے اہل بیت سے محبت کرنا واجب ہے، اسی طریقے سے اہل بیت کے دشمنوں سے برات کرنا بھی واجب ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک واجب ادا کیا جائے اور دوسرا واجب چھوڑ دیا جائے؟ آپ غور کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، سارے واجبات ادا ہونے چاہیے، تو جس طریقے سے مودت واجب ہے اسی طریقے سے دشمنوں سے برات بھی واجب ہے۔ اگر اہل بیت نے برات نہ کی ہوتی تو ہم نہ کرتے، اگر قرآن نے برات نہ کی ہوتی تو ہم نہ کرتے، لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت نے بھی برات کی ہے اور قرآن نے بھی برات کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اہل بیت کا عمل قرآن کے خلاف تو ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، پوری زندگی آپ دیکھیں جناب زہرا کی جو یہ بات کہ 75 دن یا 90 دن ہے، آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اور اسی جملے سے آج کی مجلس شروع ہو رہی ہے کہ جو بات کہ شہزادی کی زندگی کے 75 دن ہیں یا 90 دن شہادت کے، یہ تقریباً 3 مہینہ اگر آپ لیتے ہیں تو یہ تقریباً 3 مہینہ جناب زہرا کا صرف اور صرف برات میں گزرا ہے۔ نہیں آپ تک بات نہیں پہنچی ہے، بہت اہم جملہ میں نے کہا ہے۔ یہ جو 3 مہینے آخر کے حیات کے ہیں، یہ پورے 3 مہینے شہزادی کے برات کے ہیں، یہ پورے 3 مہینے شہزادی کے ان لوگوں سے بیزاری کے ہیں کہ جن لوگوں نے جناب سیدہ پر ظلم کیا ہے۔
آج انشاءاللہ میں ابھی مصائب نہیں پڑھوں گا، ابھی تو شروع بھی نہیں ہوئی ہے مجلس. مصائب میں اگر آپ اجازت دیں گے تو جناب سیدہ کا وہ پورا مرثیہ سناؤں گا، جو اس کا ایک صرف شعر آپ سنتے ہیں، صبت علیہ مصائب لو النہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ. یہ ایک آپ شعر سنتے ہیں، قیامت ہے نا، اس مرثیے میں 16 شعر ہیں. آپ غور کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے پورا مرثیہ ہے، ایک شعر ہی مرثیہ ہے، لیکن اس مرثیے میں 16 شعر ہیں. انشاءاللہ 5-7 شعر آج مصائب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن تھوڑا سا اگر آپ آمادہ ہو جائیں، باہر جو افراد بیٹھے ہیں اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو وہ اندر آ جائیں تاکہ مجلس باقاعدہ شروع ہو جائے. مل جل کے بآواز بلند نعرہ صلوات. آپ غور کریں، مسئلہ یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض. دیکھیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، میں پہلے دن سے کوشش کر رہا ہوں، قسم خدا کی ہم اتحاد کے منکر نہیں ہیں، بالکل ہم متحد رہنا چاہتے ہیں، ہم مل جل کے رہنا چاہتے ہیں، ہم بھی شانے سے شانہ ملا کر رہنا چاہتے ہیں، مگر انہی لوگوں سے متحد رہنا چاہتے ہیں کہ جن سے علی و فاطمہ متحد تھے. آپ غور کرتے رہیے گا، آپ غور کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جس کے لیے جناب زہرا کہہ رہے ہیں کہ یا علی فلاں اور فلاں میرے جنازے میں نہ آئیں، میں کیسے اس کی محبت اپنے دل میں بسا لوں؟ آپ غور کر رہے ہیں، توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں. میری دادی ہے، کم سے کم مجھے تو یہ حق ہے، اور سادات کو حق ہے یا نہیں ہے؟ میں جتنے سادات ہیں، سادات اور نون سادات کی کوئی گفتگو نہیں کرتا ہوں، سارے میرے مولا کے ہیں، لیکن کم سے کم سادات کو تو یہ حق ہے نا. اور یہ تمام سنی شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے قبلہ کہ جناب سیدہ نے وصیت کی کہ یا علی فلاں اور فلاں میرے جنازے میں نہ آئے. مجھے بتائیے گا، اگر میری ماں یا میری دادی اگر مجھے یہ وصیت کر دے کہ فلاں اور فلاں میرے جنازے میں نہ آئے تو میں پوری زندگی مر جاؤں گا، اسے سلام نہیں کروں گا. نہیں، میں ایک جملہ کہنا جا رہا ہوں، کاش کے ہوگا نا، یہی ہوگا نا. اگر میری ماں کسی سے ناراض ہو اور کہے فلاں فلاں کو میرے جنازے میں نہ بلانا، آنے مت دینا، تو میں تو آنے نہیں دوں گا، لیکن میں بھی زندگی میں اس کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھوں گا. یہی ہوگا نا. کوئی بیٹا اپنی ماں یا دادی جس کے لیے وصیت کر دے کہ اسے جنازے میں نہ آنے دینا، اسے آنے دے گا؟ کاش کہ جملہ پہنچا لے جاؤں، اگر پہنچ جائے تو آپ سے بھی دعا چاہوں گا. آنے دے گا؟ نہیں آنے دے گا نا، بالکل نہیں آنے دے گا. لیکن نہ آنے دینے کے لیے اور ناراضگی کے لیے ماں کا لائق بیٹا ہونا ضروری ہے. توجہ کرنے سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. آپ غور کر رہے ہیں، توجہ ہے، لائق ہونا ضروری ہے، نالائقوں کی کوئی گنتی نہیں ہے. میں نالائقوں کی بات ہی نہیں کرتا. آپ غور کر رہے ہیں، نالائق تو باپ کے قاتل سے بھی جا کے مل جائے گا. لائق ہوگا تو زندگی میں ماں باپ کے قاتلوں سے نہیں. تو جناب سہرا، میں سادات کی بات کر رہا ہوں پھر، کہ ہماری تو دادی ہے نا، ہماری جدہ ہے نا، وہ کہہ رہی ہیں فلاں فلاں میرے جنازے میں نہ آئے. تو یہ مشکل والی بات تھی یا نہیں تھی؟ سختی کی بات تھی یا نہیں تھی؟ اس کے بعد بھی میرے دل میں نرم گوشہ کیسے آ جائے؟ آپ غور کر رہے ہیں. اگر یہ نہیں بتائیں گے، سنیے گا، اگر آج یہ نہیں بتایا گیا تو کل مسئلہ اس سے خراب ہو جائے گا. آپ غور کر رہے ہیں، اگر دین کا اوریجنل چہرہ، اصلی چہرہ لوگوں تک پہنچانا ہے تو ایام عزائے فاطمیہ کی اہمیت کو لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ سیدہ کون تھیں. میں ایک لفظ کہوں، پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، قبلہ موجود ہیں. جناب سیدہ 10 جلدوں میں کتاب ہے اعلموا انی فاطمہ. آپ غور کریں، جان لو میں فاطمہ ہوں، اور وہ 10 جلدیں 10,000 صفحات پر مشتمل ہیں. نہیں غور کر رہے ہیں، 10,000 صفحات پر یہ مشتمل ہے. اس کتاب میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اگر آپ سب، اور یہ میرا عقیدہ بھی ہے. اچھا آپ غور کر رہے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، توجہ کریں گے،
اس کتاب میں، اگر فاطمہ رسول کی بیٹی نہ ہوتی، اگر سیدہ علی کی زوجہ نہ ہوتی، اگر سیدہ حسنین کی ماں نہ ہوتی، اس کے بعد بھی جو مرتبہ فاطمہ کا ہے یہی رہتا۔ بھائی تھوڑا سا حضرات بھی ہمارا ہو جائے، آپ غور کریں۔ اس کے بعد بھی کیوں، اب روایت سنیے گا، اس کے بعد بھی یہ جو مرتبہ سیدہ کا ہے مرتبہ یہی رہتا۔ رسول کی بیٹی کی ہونے کی وجہ سے، امیر المومنین کی زوجہ ہونے کی وجہ سے، حسنین کی ماں ہونے کی وجہ سے شرف میں اضافہ نہیں ہوا۔ فاطمہ فاطمہ ہیں، آپ غور کر رہے ہیں، وجہ سنیے گا، روایت سنا رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے جملے کہہ رہا ہوں، روایت سنیے۔ ایک دن صدیقہ طاہرہ، سارے آمادہ رہیے گا یہاں سے لے کر یہاں تک، صدیقہ طاہرہ آئیں، رسول اللہ اپنی جگہ سے اٹھے، روایت آدھی پڑھ چکا ہوں، آج مکمل پڑھنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ رسول اللہ اپنی جگہ سے اٹھے، آگے بڑھے، آگے بڑھ کے استقبال کیا، یعنی ہاتھ پکڑا، ہاتھ کو بوسہ دیا، ہاتھ چوما، واپس آئے، جہاں خود بیٹھے تھے وہیں بٹھا دیا۔ اس منظر کو خلیفہ اول دیکھ رہے تھے، سنیے گا جو روایت ہے، اس منظر کو کہ رسول اللہ اپنی جگہ سے اٹھے، جا کے سیدہ کا احترام کیا، استقبال کیا، ہاتھ پکڑا، ہاتھ چوما، لا کے جہاں بیٹھے تھے وہی بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے، یہ جناب باتیں سنتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا، رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایسا کرنے کی کوئی وجہ پہنچے تو آپ حق سیدہ ادا کر دیجئے گا، ورنہ کوئی بات نہیں۔ یا رسول اللہ، ایسا کرنے کی کوئی وجہ کہ بیٹی آئی ہے، آپ استقبال بھی کر رہے ہیں، ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، اپنی جگہ جہاں کے بٹھا رہے ہیں، جبکہ آپ رسول ہیں، ایسا کرنے کی کوئی وجہ؟ کس نے پوچھا؟ خلیفہ اول نے، کہ ایسا کرنے کی کوئی وجہ؟ تو رسول کا جواب اگر سمجھ میں آئے تو مجھے سمجھائیے گا کہ بات پہنچ گئی۔ رسول اللہ کہتے ہیں ہاں وجہ ہے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا ایسا کرنے کے لیے مجھے اللہ نے کہا ہے۔ تھوڑا سا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آپ غور کریں، رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایسا کرنے کے لیے مجھے اللہ نے کہا ہے۔ اچھا، اللہ جس بات کا آرڈر دے دے وہ ہے واجب، نہیں آپ غور کر رہے ہیں، اللہ جس بات کا حکم دے دے وہ ہے واجب، یعنی پیغمبر پر سیدہ کا احترام واجب تھا۔ اور آگے چل بلکہ ایک جملہ کہوں، یہ میرا اپنا جملہ تھا نا، پیغمبر پر سیدہ کا احترام واجب، کیونکہ اللہ نے کہا ایسا کرنے کے لیے مجھے۔ آپ غور کر رہے ہیں، نبی کا کوئی کام چاہے قول ہو چاہے فعل ہو حکم الہی کے خلاف نہیں ہے، جیسا وہاں سے آرڈر ہو رہا ہے ویسا ہی نبی کر رہے ہیں۔ سیدہ کا احترام ہے واجب۔ علامہ عرفان حیدر عابدی ایک جملہ کہا کرتے تھے، سنیے ان کا جملہ۔ وہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں جانتا، میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں۔ بھائی یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ علامہ عرفان حیدر عابدی کا ایک جملہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ بھائی جتنے افراد وہاں ہیں ذرا اس جملے کی قدر کیجئے گا، بات پہنچے۔ وہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں جانتا، میرا ایک سوال ہے، اس سوال کا مجھے جواب دے دو۔ سوال کیا تھا بتائیں؟ وہ کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے، اعلان غدیر رسول اللہ پہ واجب تھا یا مستحب؟
علی کی ولایت کا اعلان، یہاں پر احترام، علی کی ولایت کا اعلان میدان غدیر میں رسول اللہ پہ واجب تھا یا مستحب؟ اب کہہ رہے میں کچھ نہیں جانتا، یہ تم بتاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے واجب تھا، تو وہ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا، جو چیز رسول کے زمانے میں واجب تھی وہ ہمارے زمانے میں مستحب کیسے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ احترام سیدہ واجب، وہ کہتے ہیں کہ جو چیز رسول کے زمانے میں واجب تھی تو واجب ہی ہونی چاہیے نا، لہٰذا احترام سیدہ واجب، لوگوں تک ولایت کا پہنچانا واجب۔ آپ غور کر رہے ہیں، ولایت پہنچانا واجب ہے، تو خطبہ غدیر میں لکھا ہوا ہے، جو حاضر ہے اس پر واجب ہے، یہی لفظ ہے نا، پڑھیے خطبہ غدیر آ جائے گا، جو حاضر ہے اس پر واجب ہے کہ وہ غائب تک پہنچائے۔ بھائی آپ جملہ ہی نہیں پہنچا، یہ جملہ خطبہ غدیر میں ہے قبلہ، کہ جو حاضر ہے اس پر واجب ہے کہ وہ غائب تک پہنچائے۔ پھر جملہ کہوں پلٹ کے، جو حاضر ہے اس پر واجب ہے کہ وہ غائب تک پہنچائے۔ میری سمجھ میں نہیں آنا، جب ولایت کا پہنچانا واجب ہے تو ولایت مستحب کیسے ہے؟ علی کی ولایت واجب ہے، آپ غور کیجئے گا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خیر میں جلدی جلدی 2-3 باتیں عرض کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آج میرے حصے کی آخری مجلس ہے، کل شب بیداری کی مجلس ہوگی شاید وہاں جامع مسجد میں، آپ حضرات وہاں سنیے گا، خطیب مولانا عمر آبدی صاحب ہیں انشاءاللہ، وہ خطاب فرمائیں گے، میرے حصے کی آخری مجلس ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں اطمینان سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ پوری توجہ کیجئے گا، بہت اچھا آپ نے سن لیا، تھوڑا سا اور اگر آپ اچھا سن لیں گے تو انشاءاللہ میرا ایک پرانا قطع ہے، میں بہت پڑھا کرتا ہوں، یہ چھوٹے بھائی ہیں ذیشان صاحب، خدا ان کی والدہ کو صحت دے انشاءاللہ، ماشاءاللہ سے خوب نظامت کرتے ہیں اس وقت، اور ہمارے شہر کے انشاءاللہ ابھرتے ہوئے ناظم ہیں، انشاءاللہ جلد ہی ہم ان کو ممبئی کے باہر کی محافلوں میں بھی نظامت کرتا ہوا دیکھیں گے، تو وہ اشعار بہرحال ان کو یاد بھی ہوں گے، ممکن ہے انہوں نے بھی پڑھے ہوں، لیکن بہرحال میرے اپنے ہیں تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ آمادہ ہو کر سن لیجئے گا تاکہ میں آگے کا مضمون آپ تک پہنچا سکوں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اے میرے رب جو تیرا حکم تھا ویسا نہ کیا، اے میرے رب جو تیرا حکم تھا ویسا نہ کیا، جو تیری شان ہے اس شان کا سجدہ نہ کیا۔ سنیے سچی بات ہے، اے میرے رب جو تیرا حکم تھا ویسا نہ کیا، جو تیری شان ہے اس شان کا سجدہ نہ کیا، مجھ کو تسلیم ہے مالک کے گنہگار ہوں میں، مجھ کو تسلیم ہے مالک کے گنہگار ہوں میں، ہاں مگر دشمن زہرا کو گوارا نہ کیا۔ جڑیے گا، مجھ کو تسلیم ہے مالک کے گنہگار ہوں میں، ہاں مگر دشمن زہرا کو گوارا نہ کیا۔ آئی آواز میرے بندہ آسی امید، آئی آواز میرے بندہ آسی امید، مجھ کو معلوم ہے کیا تم نے کیا کیا نہ کیا، ارے دشمن فاطمہ زہرا سے عداوت رکھ کے یہ تو اچھا کیا، ایمان کا سودا نہ کیا۔
دیجیے گا. اب یہاں پر جلدی جلدی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. بہت توجہ سے سنیے گا, کچھ مضامین ہے, میں کم وقت میں انشاءاللہ زیادہ مضامین پہنچانے کی کوشش کروں گا, بس آپ آمادہ رہیے گا. جب تک, بہت توجہ, مضمون سے ہٹا نہیں ہوں, آ رہا ہوں, جب تک امیر المومنین دست پیغمبر پر آ نہیں گئے, پیغمبر نے اسلام کا کوئی بھی حکم لوگوں تک نہیں پہنچایا. یہ متفق علیہ ہے قبلہ, کہ جب تک امیر المومنین اس دنیا میں آ نہیں گئے بظاہر, اور صرف آ ہی نہیں گئے, جب تک اس لائق نہیں ہو گئے کہ دفاع اسلام اور دفاع رسول کر سکیں, رسول اللہ نے کوئی بھی حکم نہیں پہنچایا. آپ غور کر رہے ہیں, نہ اللہ نے نماز کا حکم رسول کے ذریعے سے پہنچوایا, نہ روزے کا حکم رسول کے ذریعے سے پہنچوایا, نہ حج کا حکم رسول کے ذریعے سے پہنچوایا, نہ خمس کا. 40 برس گزر گئے, ایک اچھی خاصی پیغمبر کی لائف ہو چکی. کل کتنی عمر ہے رسول کی؟ 63 برس. 40 برس مطلب 60-65% تو ایج گزر گئی نا, باقی کتنے برس بچے؟ 23 برس. اللہ نے انتظار کیا جب تک علی اس لائق نہ ہو جائیں کہ نماز کا دفاع کر سکے, روزے کا دفاع کر سکے, حج کا دفاع کر سکے, زکوٰۃ و خمس کا دفاع کر سکے, دین کا دفاع کر سکے, رسول کا دفاع کر سکے, توحید کا دفاع کر سکے. تب تک پیغمبر خاموشی کے ساتھ امانت, صداقت, امانت, صداقت, امانت, صداقت کا کلمہ پڑھواتے رہے, کچھ بھی نہیں. لیکن جب امیر المومنین آ گئے اور تقریباً 10 برس کے بظاہر اس دنیا میں ہو گئے, اب رسول اللہ نے پیغام پہنچانا شروع کیا. نماز پڑھ لو, روزے رکھ لو, حج کر لو, زکوٰۃ دے دو, ایک ایک پیغام آیا نا. علی سے پہلے کوئی پیغام نہیں, علی کے بعد سارے پیغام. توجہ ہی نہیں کر رہے آپ. علی سے پہلے نہ حکم نماز, علی سے پہلے نہ حکم روزہ, علی سے پہلے نہ حکم حج, علی سے پہلے نہ حکم زکوٰۃ, علی سے پہلے نہ حکم خمس, علی سے پہلے نہ حکم توحید, علی سے پہلے نہ حکم نبوت. تو کیا سمجھ میں آیا؟ پتا چلا یہ جتنی چیزیں ہیں علی کے بعد ہیں, علی کے پہلے نہیں. نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ, توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. نہیں, آپ متوجہ ہی نہیں ہوئے. میں نے جو بات کہنی تھی مجھے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب علی کے بعد ہیں. آئی علی کے بعد, نماز علی کے بعد آئی ہے, روزہ علی کے بعد آیا ہے. میں کبھی نہیں کہوں گا کہ نماز مت پڑھیے گا, خوب پڑھیے گا, ایک سجدہ نہ قضا ہو, ایک روزہ نہ قضا ہو, حج واجب ہے تو ضرور ادا کیجئے, خمس و زکوٰۃ واجب ہے ضرور ادا کیجئے, مگر علی کو چھوڑ کے نہیں. مشکل جو ہے ہمارے ہاں نا وہ یہی کہ ہم لوگوں کے ہاں کچھ چیزیں جو آئی ہیں وہ تھوڑے سے مسائل اب ہیں. ان مسائل کو بہرحال نہ بیان کیا جائے گا تو کب میں جلدی جلدی چیزیں پہنچاؤں گا. میں دوسری طرف نہیں جاؤں گا تاکہ میرا مضمون مکمل رہے, اور بہت تیزی سے آج گھڑی چل رہی ہے تو تھوڑا سا اور میں تیز چلوں گا. یہ بتائیے, توجہ کریں گے, پوری طور سے آمادہ رہیے گا بھائی, جتنے بھی افراد ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک. نبی کو ضرورت پڑی, مدد علی نے کی, اور اس سے پہلے سے لا الہ الا اللہ کو ضرورت پڑی, مدد علی نے کی. محمد الرسول اللہ کو ضرورت پڑی, مدد علی نے کی. آپ غور کر رہے ہیں, احد کو بدر سے شروع کرتے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں, بدر میں اسلام کو فتح کی ضرورت ہوئی, کام علی آئے. احد میں اسلام کو فتح کی ضرورت ہوئی, کام علی آئے. خیبر میں اسلام کو فتح کی ضرورت ہوئی,
کام علی آئے، خندق میں اسلام کو فتح کی ضرورت ہوئی، کام علی آئے۔ آپ غور کر رہے ہیں، آگے بڑھوں، جب پیغمبر نے تبلیغ دین شروع کی، لوگوں سے کہا نماز پڑھو، روزے رکھو، لوگ پیغمبر کو مجنون کہنے لگے، لوگ پیغمبر کو دیوانہ کہنے لگے، لوگ معاذ اللہ پیغمبر کو ساحر کہنے لگے۔ جیسے ہی کوئی پیغمبر کو کچھ کہتا تھا، اور علی آتے تھے، مدد کرتے تھے۔ نماز کی مدد علی نے کی، روزے کی مدد علی نے کی، نہیں آپ غور ہی نہیں کر رہے، حج کی مدد علی نے کی، دین کی مدد علی نے کی، شریعت کی مدد علی نے کی۔ یہی سے کائنات کو عظمت جناب زہرا سمجھ میں آنا چاہیے کہ پوری کائنات کی مشکل کشائی کے لیے اللہ نے علی کو پیدا کیا ہے، علی کی مشکل کشائی کے لیے اللہ نے فاطمہ کو پیدا کیا۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے گا محمد وآل پوری کائنات کی مشکل کشائی کے لیے اللہ نے علی کو بھیجا ہے۔ علی کی مشکل کشائی کے لیے اللہ نے سیدہ کو بھیجا ہے۔ آپ غور کریں، جب امیر المومنین کو ضرورت ہے، انشاءاللہ جو مرثیہ پڑھوں گا اور اس میں خطبہ فتح میں بھی شہزادی نے ذکر کیا ہے ان چیزوں کا، لیکن اس طرف مجھے نہیں جانا ہے، بس ایک سے دو باتیں اور عرض کرنا ہے اور انشاءاللہ مصاحب کی طرف۔ آج مصاحب تھوڑا سا اطمینان پڑھوں گا اور مرثیہ کے 4-5-6 شعر جہاں تک آپ سن سکیں گے انشاءاللہ سناؤں گا۔ 16 شعر ہیں اس مرثیہ کے اندر، 16 کے 16 تو نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن کچھ شعر انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں جو جناب سیدہ کا مرثیہ ہے میں پڑھوں۔ مصاحب ایک الگ بات ہے، لیکن جناب سیدہ نے جو اپنا مرثیہ پڑھا ہے، آپ نے صرف اب تک ایک شعر سنا ہے نا، آج کم سے کم 6 شعر مجھ سے سن کے جائیے گا، اور انشاءاللہ اگر آپ نے سن لیا نا تو مصاحب کے جو گوشے جناب زہرا نے پیش کیے ہیں وہ بالکل الگ ہیں، وہ پڑھے ہی نہیں جاتے، اب تک وہ گوشے پڑھے ہی نہیں جاتے۔ کیوں نہیں؟ ایسا نہیں کہ لکھا نہیں، اس لیے پڑھے نہیں جاتے ہیں کہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک شعر جناب زہرا کے مصاحب کا جب قیامت ڈھائے ہوئے ہے سبحت علیہ مصاحب، تو سارے 16 کے 16 شعر تو بالکل دل پھاڑ دیں گے، لیکن آج میں 4-5 شعر پہنچاؤں گا۔ ایک بار صلوات پڑھیں تو ایک سے دو باتیں اور عرض کرنا ہے۔ ماشاءاللہ سے اتنا بڑا مجمع ہے، پیچھے تک لوگ ہیں، سنیے گا۔ جناب زہرا کی معرفت حاصل کریں، سوچیں کہ سیدہ ہیں کون، سوچیں بی بی ہیں کون۔ کائنات میں کوئی برابری میں نہیں ہے نا، کائنات کے مشکل کشا کی جو مشکل کشا بن جائے، اس بی بی کے عزم و حوصلے۔ ایک جملہ اور کہوں اگر یہ جملہ پہنچ جائے، سیدہ کا، بہت توجہ چاہیں گے، کاش کہ جملہ پہنچ جائے، سیدہ کا عکس جس بی بی میں اتر جائے، سنیے گا، سیدہ کا عکس، کاش کہ جملہ پہنچ جائے، اگر پہنچ گیا تو مجلس ہو جائے گی، ورنہ خیر کوئی بات نہیں، مجھے آگے جانا بھائی۔ دیکھیے گا، سیدہ کا عکس جس بی بی میں اتر جائے، وہ بی بی اتنی شجاع اور بہادر ہو جاتی ہے کہ اکیلے شام اور کوفہ دونوں فتح کرتی ہے۔ میں نے بڑی بات کہی تھی صاحب، ثانیہ زہرا کہتے ہیں نا، جس بی بی میں عکس سے سیدہ اتر جائے، اس بی بی کی کیا منزلت ہے، آپ غور کر رہے ہیں۔ علماء نے، وقت نہیں ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ پڑھوں گا کہ جناب زینب ثانیہ زہرا کیوں ہیں۔ علماء نے وجوہات لکھی ہیں کہ کیوں ہے، اس کی وجوہات کے جو کام جناب زہرا نے کیا، وہ سید جناب زینب نے کیا کیا کیا، کیسے کیسے۔ خیر مجھے اس موضوع میں انشاءاللہ کبھی اور موقع رہا تو، یا جناب زینب کی مناسبت رہی تو انشاءاللہ کوئی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آج جس بی بی میں عکس مل جائے، آپ غور کر رہے ہیں، وہ بی بی 2 ملک شام اور کوفہ اکیلے فتح کر لے، جناب زینبی نے فتح کر کے رکھا ہے۔ اب یہاں پہ کل ایک جملہ رہ گیا تھا جسے پہنچانا چاہتا ہوں۔
ہم سے کہا جاتا ہے اور ٹھیک کہا جاتا ہے، غلط نہیں کہا جاتا ہے کہ صاحب بہت ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ صاحب ممبر سے نماز بھی پڑھی جائے، پہنچائی جائے، روزہ بھی پہنچایا جائے، خمس بھی پہنچایا جائے، اس لیے کہ رسول اللہ نے سب کچھ پہنچایا ہے۔ بالکل بہت اچھی بات ہے، استقبال کرتے ہیں اس جملے کا، بالکل پہنچایا جائے، ضرور پہنچایا جائے۔ توجہ کریں گے، ضرور پہنچایا جائے، پھر کہہ رہا ہوں ضرور پہنچایا جائے، بالکل پہنچایا جائے۔ نماز یہاں سے نہ پہنچائی جائے گی تو کہاں سے پہنچائی جائے گی؟ روزے یہاں سے نہ پہنچائے جائیں گے تو کہاں سے پہنچائے جائیں گے؟ رسول اللہ نے کہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، اس جملے کو قبول کرتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، جہاں جیسے حالات ہوتے ہیں ہم پڑھتے بھی ہیں، لوگوں کو مسائل بیان بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ لیکن میں نے نہیں دیکھا، قبلہ موجود ہے، لائیو مجلسیں چل رہی ہے، کوئی نماز رسول اللہ نے ممبر سے پہنچائی ہے، جتنے لوگ بیٹھے تھے انہی میں رسول اللہ نے نماز پہنچائی ہے، جتنے لوگ مسجد میں آئے ان سے کہا کہ نماز پڑھو، ان سے کہا کہ روزے رکھو، ان سے کہا کہ حج ادا کرو۔ ایک ولایت ہے جو صرف مدینے میں مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے نہیں کہا، بلکہ ایک چٹیل میدان میں جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں جمع کیا، پتہ چلا مجمع جمع کر کے علی کی ولایت پہنچائی جاتی ہے۔ نہیں توجہ کریں، توجہ ہی نہیں کر رہے صاحب، آپ غور ہی نہیں کر رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ یہی بات ہے نا، مجمع جمع کیا رسول اللہ نے، انتظار کیا آ جائیں اور لوگ آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے وہ بھی آ جائیں۔ اب سنیے گا، اب جو بات ہے ساری چیزیں پہنچائی جانی چاہیے، بالکل۔ ایک لفظ کہہ رہا ہوں، دیکھو کہاں تک جا کے آپ سنتے ہیں۔ بہت اچھا سن لیا آپ نے، تینوں مجلسیں آپ نے بڑی محبت سے سنی ہے۔ ایک لفظ کہہ رہا ہوں، چاہے جہاں تک آپ جا کے سن لیجئے گا، اگر بقائے دین کا، قبلہ آپ سے بھی دعا چاہوں گا، اگر بقائے دین کا کوئی بہتر پلیٹ فارم ہوتا، توجہ کریں گے، اگر دین پہنچانے کے لیے کوئی بہتر پلیٹ فارم ہوتا، کوئی بہتر جگہ ہوتی، تو جناب زینب کربلا کے بعد اس کا استعمال کرتی۔ تھوڑا سا آمادہ، اگر دین پہنچانے کے لیے کوئی بہتر پلیٹ فارم ہوتا تو جناب زینب کربلا کے بعد اس کا اہتمام کرتی، لیکن کربلا کے بعد جناب زینب نے دین پہنچانے کے لیے خود یزید کے گھر میں فرش عزا بچھا کے کائنات کے لوگوں کو بتایا کہ جو دین کربلا میں بچا ہے وہ مجلس سے ملے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ غور کریں، جو کربلا کا بچا دین ہے وہ مجلس سے ملے گا، ورنہ جناب زینب مجلس نہ کرتی، کچھ اور کرتی دین پہنچانے کے لیے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اچھا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، ان مجلسوں کی بڑی اہمیت ہے، آپ غور کر رہے ہیں، بہت اہمیت ہے ان مجلسوں کی، چاہے عزائے سرکار سید الشہداء ہو، چاہے عزائے جناب زہرا ہو۔ آپ غور کر رہے ہیں، ان فرش عزا کی قیمت آپ ابھی نہیں محسوس کر رہے، جب میدان قیامت میں جائیں گے نا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس فرش عزا کی قیمت کیا تھی، ان مجلسوں کی قیمت کیا ہے۔ یقین جانو ہمارا یہی عقیدہ ہے نا، میں یہی تو کہا کرتا ہوں قبلہ بھائی کہ اپنے عقیدے پہ پوری طور سے جمے رہنا۔ اور راستے کا پڑا ہوا پتھر اس کی کوئی قیمت نہیں لگاتا، وہ لوگ یوں ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ قیمت ہمیشہ قیمتی چیز کی لگتی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو یہ جو عقیدہ ماں باپ نے اپنی طہارت
کے ذریعے سے آپ کے خون میں پہنچا دیا ہے، اسے بیچنا نہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، کوئی کیا کر لے گا؟ 2 مجلس نہیں پڑھوائے گا؟ تو میں تو خود سورہ جمعہ میں پڑھتا ہوں واللہ خیر الرازقین۔ آپ یہ بتائیں، آپ بھی پڑھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں واللہ خیر الرازقین؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ روزی کا بہترین ذمہ دار مجمع ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے نا، تو اللہ ہے نا، تو بس اللہ کے لیے کام کرتے رہیں، اہل بیت کے لیے کام کرتے رہیں۔ لوگوں نے کیا کیا آپ یہ بتائیے؟ جناب میثم کی زبان کاٹ لی۔ آپ مجھے بتائیں، زبان کٹنے والا زندہ ہے یا زبان کاٹنے والا زندہ ہے؟ آپ کو لہٰذا عقیدے کے معاملے میں عمل بہت اچھی چیز ہے، بالکل بھائی، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، سارے اعمال اور آپ بھی پڑھا کیجئے بالکل، لیکن عقیدے کا سودا کر کے نہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ عقیدہ عقیدہ ہے، ساری چیزیں ہیں، سب چیز جو دین ہے وہ دین ہے۔ لیکن ایک لفظ کہوں، مجھے نہیں پتا آپ اس لفظ کی کیا قیمت لگائیں گے۔ جو دین ہے وہ دین ہے، دین کا ایک ایک حکم میرے سر کا تاج ہے۔ جملہ سننا، دین کا ذیشان جملہ سن لو بھائی، ضائع نہ کرنا ہے جملے کو۔ دین کا ایک ایک حکم شاہد صاحب میرے سر کا تاج ہے، مگر آپ کو تھوڑا فرق تو رکھنا ہی پڑے گا کہ دین اور ہے، دین پناہ اور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خانوادہ سیدہ دین پناہ ہے، دین کے لیے دین پناہ کو نہ چھوڑیے گا۔ آپ غور کریں، جس نے دین کو پناہ دیا ہے، آپ غور کریں، جن لوگوں نے دین کو سنوارا ہے، جن لوگوں نے دین کو سجایا ہے، آپ بتائیں انہیں چھوڑ کے میں کیسا دیندار، میں کہاں سے دیندار ہوں؟ جو دین پناہ ہے، جو دین کو سنوارے ہیں، جو دین کو سجا رہے ہیں، جن کی بنا پر دین دین ہے۔ ایک لفظ کہوں گا، سنیے گا، حق ہے تو کہنے کا حق ہے۔ ان کی وجہ سے دین دین ہے؟ بالکل۔ تھوڑی دیر کے لیے بہت توجہ کیجیے گا، تھوڑی دیر کے لیے مرور زمانہ کی وجہ سے، حالات کے بگڑنے کی وجہ سے یہ لوگ پیچھے چلے گئے اور غیر آگے آ گئے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے نتیجہ کیا نکلا پتہ ہے؟ دین بدل گیا۔ بیچ کے 4.5 سال نکال دیجئے امیر المومنین کے، تو کل واقعہ کربلا اور پیغمبر کی شہادت کے 50 سال ہیں۔ اس میں یہ 4.5 سال اور یہ 4.5 سال بھی بڑے سخت تھے امیر المومنین کی حیات کے، جس میں 3 جنگیں ہو گئی۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ جمل ہو گئی، صفین ہو گئی، نہروان ہو گئی، تو وہ بڑے حالات خراب رہے۔ لیکن ایسے خراب حالات میں توجہ کریں کہ جملہ کہہ رہا ہوں، 4.5 سال میں 3 جنگیں علی نے لڑی ہیں، صفین، جمل، نہروان، اور تینوں بڑی عجیب جنگیں ہیں۔ لیکن ان جنگوں کے باوجود عیسائی مورخ جار جرداق لکھتا ہے کہ جب سے جناب آدم اس دنیا میں آئے ہیں تب سے آج تک، جب تک وہ کتاب لکھی گئی ہے، اور کتاب لکھنے سے لے کر آج تک، آپ غور کر رہے ہیں، صرف علی کی حکومت کے 4 سال ایسے ہیں جس میں نہ کوئی بھوکا تھا، نہ کوئی ننگا تھا، نہ کسی کے سر پہ چھت تھی، یعنی روٹی، کپڑا اور مکان علی نے سب کا پورا کیا۔ نہیں، آپ غور نہیں کر رہے ہیں، امیر المومنین نے روٹی، کپڑا اور مکان سب کا پورا کیا یا نہیں کیا؟ سب نے لکھا کہ صرف علی کے دور میں ہوا، جبکہ علی جنگوں میں تھے، یہ 4 برس جنگوں میں گزر گئے۔
جنگوں کے بعد بھی اتنا خیال ہے کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پیاسا نہ رہے، کوئی بے لباس نہ رہے، کسی کے سر پہ ایسا نہ ہو کہ چھت نہ رہے۔ تو سچ بتائیے گا، جو علی اپنے دور حکومت میں لوگوں کا اتنا خیال رکھتا ہے، کیا وہ علی اگر ان کے حقوق کو پہنچایا جائے تو وہ میرے روٹی کپڑا اور مکان کا خیال نہ رکھیں گے؟ سنیے گا جو بات عرض کرنا ہے، ایک جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ شاباش بیٹا، شاباش شاباش، رک کیوں دیا بیٹا؟ تمہیں تو شاباشی دے رہے تھے۔ لگاؤ لگاؤ، جم کے نعرہ لگاؤ۔ ہاں، یا علی زندہ آباد، سارے مل کے بول، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد، توجہ کرے جو بات۔ اس کے بعد محمد علی جوہر کو ایک شعر کہنا پڑا، آمادہ رہیے گا، آخری منزل ہے۔ محمد علی جوہر کو ایک شعر کہنا پڑا۔ شعر کیا ہے؟ آپ سب کو یاد ہے، جتنے بھی یاد ہے نا محمد علی، آپ تاریخ میں علی برادران کا قصہ سند پڑھتے ہوں گے، محمد علی جوہر اور محمد علی گوہر۔ آپ غور کر رہے ہیں، علی برادران جو فریڈم فائٹر تھے، محمد علی جوہر جو مولانا محمد علی جوہر تھے، انہیں ایک شعر کہنا پڑا۔ کیا سب کو یاد ہے؟ قتل حسین سب کو یاد ہے نا؟ اصل میں مرگ یزید ہے تھا، وہ سب ایک الگ ٹاپک ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، بس کربلا کے بعد، یہ سارے الگ ٹاپک۔ جو ان کا اوریجنل شعر ہے وہ یہی ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ جی تھوڑا سا آمادہ رہیے، دو جملے کہہ رہا ہوں، آخری بات ہے، آپ غور کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ کی اہمیت کو سمجھے، فرش اعضاء کی اہمیت کو سمجھے، اور ان کے خون کی اور ان کے شیر کی اہمیت کو سمجھے۔ آپ غور کریں جناب سیدہ کی، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نہیں، جو اوریجنل شعر ہے میں ابھی اسی میں رکنا چاہتا ہوں، نہیں میں اس میں کوئی اصلاح نہیں کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک الگ بات ہے، الگ سے شعر کہہ لیا جائے گا، لیکن جو ان کا اوریجنل شعر ہے قبلہ وہ یہی ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ غور کر رہے ہیں، ہم اپنے عقیدے کے حساب سے شعر کہہ لیں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو ان کا اوریجنل ہے، اسلام زندہ ہو گیا اور وہ ساری چیزیں ہیں، وہ سب اپنی جگہ میرا عقیدہ ہے اور میں اسی میں باقی ہوں۔ لیکن جو ان کا عقیدہ ہے، ان کے عقیدے کا مسئلہ کیا ہے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے، میں ان کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، چونکہ سوال مجھے ان سے کرنا ہے نا، آپ سے تو کرنا نہیں ہے کہ میں آپ کے عقیدے کی بات، یا مجھے آپ سے نہیں کرنا ہے کہ آپ کے عقیدے کی بات۔ جس نے مصرع کہا ہے مجھے سوال اس سے کرنا ہے نا۔ بھائی صاحب، آپ نے فرمایا کہ اسلام کربلا کے بعد زندہ ہوا یا ہوتا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کربلا سے پہلے مرا کب؟ بھائی افروز صاحب دیر کر دی آپ نے۔ ہوتا اسلام، مرا کب؟ چلے مجھے بتائیں، تب تو میں سمجھوں گا نا کہ اسلام زندہ ہوا۔ پہلے اس کی موت بتائیے، اس لیے کہ اگر موت نہیں ہے تو زندگی کا تصور کیا؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ اچھا، زندہ تو پیغمبر کے زمانے میں ہو گیا تھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ کربلا کے بعد پھر زندہ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس 40-45 برس میں اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا نا کہ اسے پھر خون کی ضرورت تھی، اسے پھر سانس کی ضرورت تھی، اسے پھر طاقت کی ضرورت تھی، اسے پھر، یعنی ایک جملے میں کہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام وینٹیلیٹر پہ تھا نا، کوئی آئے اسے خون دے کے حیات دے، کوئی مسیحائے زمانہ آئے اس کی نبضوں پہ ہاتھ رکھ کے اسے قیامت تک کے لیے زندہ کرے۔ تو اسلام مرا کب تھا؟ بتائیے مجھ سے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کربلا کے بعد اسلام کو حیات ملی، تو مرا کب؟ اگر آپ بتا سکتے ہیں تو بتائیں، ورنہ آئیے میں بتاتا ہوں۔ اسلام تب مرا جب صبح کی نماز 2 کے بدلے میں 4 پڑھائی گئی۔
نہیں توجہ کر رہے ہیں؟ اسلام تب مرا جب ایک شرابی نے مسجد میں امامت کی، اسلام تب مرا جب جمعے کی نماز بت کو پڑھائی گئی۔ نہیں غور کر رہے؟ یہ سب کچھ 45 برس میں ہو گیا نا، 45 برس میں جمعہ بدھ کو ہو گیا، صبح کی 2 کے بدلے میں 4 ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے دین بگڑ رہا تھا نا، اسلام بگڑ رہا تھا نا، شریعت بگڑ رہی تھی نا۔ اور محمد علی جوہر نے کہا کہ کربلا کے بعد کربلا کو گزرے ہوئے تقریباً 1350 سال ہو گیا، لیکن اس 1350 سال میں مجھے ایک روایت نہ ملی کہ کسی مولوی نے جمعہ بدھ کو پڑھایا ہو، کسی شرابی نے نماز پڑھائی ہو، کسی نے رکعت میں تبدیلی کیا ہو۔ توجہ کریں صاحب، توجہ کریں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میری ایک منقبت تھی بھائی، آپ تو میرے عزیز ہیں، سنا تو 2 شعر میری ایک منقبت کا، یہیں سے یاد آ گیا، سن لیجئے۔ لیکن دیکھیے صاحب، شعر پھر شعر کی طرح سے سنا جاتا ہے۔ ہاں، شین یہ رے والے شعر کو شین عین رے والے شعر کی طرح سنیے گا۔ دیکھیں ذرا آپ، اس پوری منقبت تو اس وقت ذہن میں نہیں ہے، آپ نے سنیے گا۔ میں نے کہا تھا کس زمانے میں کہ لبیک یا حسین کے نعروں سے پوچھئے، لبیک یا حسین کے نعروں سے پوچھئے، کس کس جگہ بسے ہیں قبیلے حسین کے۔ انور بھائی، آپ کی شرکت چاہتا ہوں، ایک شعر کہنے جا رہا ہوں، خدا امام حسین کے صدقے میں آپ کو شفاء کاملہ و عاجلہ دے۔ سنیے گا، خدمات ہیں آپ کی، سنیے گا، اور انشاءاللہ یہ شعر جتنے بھی چینلز ہیں اس کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ تک پہنچنا چاہیے کہ لبیک یا حسین کے نعروں سے پوچھئے، کس کس جگہ بسے ہیں قبیلے، کس کس جگہ بسے ہیں قبیلے حسین کے، تم 2 قدم جلوس ازا میں نہ چل سکے، تم 2 قدم جلوس ازا میں نہ چل سکے، اسلام چل رہا ہے سہارے حسین کے۔ تم 2 قدم جلوس ازا میں نہ چل سکے، اسلام چل رہا ہے، اسلام چل رہا ہے سہارے حسین کے۔ یہ کون حسین ہے؟ یہی حسین ہے جسے سیدہ نے پال کے امت کو دیا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ منقبت یا مرثیہ، سلام، رباعی، قطع، قصیدہ، شعراء موجود ہیں، فضل صاحب، فانوس صاحب، افروز صاحب اور بھی جتنے بھی افراد یہاں شعراء موجود ہیں، یہ ذیشان صاحب نظامت کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی مرثیہ پڑھیں، قصیدہ پڑھیں، قطع پڑھیں، تو شروع اوپر سے کرتے ہیں یا نیچے سے؟ اوپر سے نا، مجلس مکمل ہو چکی ہے۔ شہزادی کے مرثیے کا پہلا شعر، بلکہ وہ دوسرا شعر ہے جو آپ سنتے ہیں، میں آخری شعر سے شروع کرتا ہوں، مصائب ہو جائے گا، مصائب جو مجھے پڑھنا ہے میں وہی پڑھوں گا۔ پہلے میں مرثیے کے کچھ شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سنیے گا۔ اگر آپ کو لگے کہ چیزیں پہنچ رہی ہیں تو مجھے بتائیے گا،
دیکھیے ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں اب وقت جگہ نہیں ہے، وقت تو بہت ہے، جگہ نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا سا آگے آئیے، باہر بالکل مومنین باہر کھڑے ہیں، تھوڑا تھوڑا سا آگے سمٹ آئیے، مل جل کے محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھتے ہوئے۔ شاہد بھائی نہ ایک بار اور درود پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ جو کچھ ہے کائنات میں سب سیدہ کا ہے۔ یہ مصرع ہو گیا ہے لیکن یہ مصرع کہا نہیں ہے، ہو گیا کہ جو کچھ ہے کائنات میں سب سیدہ کا، یہ مکمل مصرع ہو گیا ہے لیکن سچ یہی ہے جو کچھ ہے کائنات میں سب سیدہ کا ہے۔ خدا سیدہ کا، نبی سیدہ کا، علی سیدہ کا، امام سیدہ کے، نبی سیدہ کے، رسول سیدہ کا، یہ نمک سیدہ کا، یہ پانی سیدہ کا، یہ چاند سیدہ کا، یہ جو کچھ ہے کائنات میں سب سیدہ کا ہے تو سب سیدہ کا، لیکن جو رہ جائے سیدہ کا وہ جنتی ہے تو سب سیدہ کے، جو رہ جائے وہ جنتی ہے، جو سیدہ کا نہ رہے وہ جہنمی ہے، یہی معیار ہے تو سب سیدہ کے، بس یہ ہے کہ ان کی مودت پہ باقی رہیں۔ کیوں پتہ ہے؟ سنیے ایک روایت، میں وہ مرثیہ سنانا چاہ رہا تھا لیکن مومنین تھوڑا سا آگے، تو ایک جملہ سنا دوں، حدیث ہے میرے پاس موجود ہے، آپ چاہے تو دیکھ لیجئے گا، حدیث ہے پیغمبر کی کہ پروردگار عالم، حدیث ہے پروردگار عالم تمام اول و آخر کا فیصلہ، پیغمبر کی حدیث ہے پروردگار عالم تمام اول و آخر، جب اول و آخر کہہ دیا تو آدم سے لے کر وہ آخری فرد جو اس دنیا میں آنے والا ہے وہ سب پیغمبر کہہ رہے ہیں اول و آخر، پیغمبر کہتے ہیں تمام اول و آخر کا فیصلہ خدا فاطمہ کی مودت پر کرے گا۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ توجہ ہی نہیں کی۔ تمام اول و آخر کا فیصلہ خدا فاطمہ کی مودت پر کرے گا۔ خیر، تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ کائنات کو حسین پال کے سیدہ نے دے دیا۔ مرثیہ کا آخری شعر پڑھتا ہوں، اگر آپ نے محسوس کر لیا تو 2-3 شعر اور پڑھوں گا، لیکن یہ ایک شعر پورا مرثیہ ہے۔ اب تک آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ یہی سنا ہے نا کہ صبت علیہ مصائب لو النہا صبت علی ایام سرنا لیالیا، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبت پڑی کہ اگر روشن دن پر پڑتی تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ نا وہ مصیبتیں کیا تھی جناب سیدہ نے ذکر کیا ہے، ساری مصیبتیں آپ سن نہیں پائیں گے، 16 شعر ہیں فنز بھائی۔ میں آخری شعر پڑھتا ہوں، میں یہ جناب زہرا کی مرثیے کا آخری شعر پڑھ کے ممبر سے میں نیچے آ جاؤں گا تو بھی سفیر بھائی مجلس ہو جائے گی، مکمل مجلس ہو جائے گی، مکمل مصائب ہو جائے گا۔ جناب زہرا فرماتی ہیں، سنیے گا، مہما شربت الماء فاذکروا کربلا واذا نظرت الباب فاذا قربا بیا، کہتی ہیں جناب سیدہ اسی مرثیے کے آخری شعر میں کہ جب بھی میں کسی کو پانی پیتے دیکھتی ہوں تو مجھے کربلا میں میرا بے آسا بیٹا حسین یاد آتا ہے۔ ابھی تو ایک مصرع پڑھا ہے نا، شبلو بھائی، سفیر بھائی، پچھلے سال آپ نے شب بیداری کی تھی، شبیہ جنت البقیع کے حوالے سے ایک دروازہ
آپ نے تحفے میں دیا تھا، تقریباً گھروں میں ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سنیے گا آپ کی پوری انجمن کو، دوسرا مصرع سنو، جناب زہرا کے مرثیے کا جو آخری جملہ ہے، جب بھی میں کسی کو ٹھنڈا پانی پیتے دیکھتی ہوں تو مجھے کربلا میں میرا پیاسا بیٹا حسین یاد آتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے مصرعے میں کہتی ہیں، جب بھی میں کوئی سالم دروازہ دیکھتی ہوں۔ ہو گیا نا مرثیہ، مجلس ہو گئی نا، میں اس پہ ممبر سے آ جاؤں تو مصائب ہو گیا نا۔ جناب زہرا فرماتی ہیں، جب بھی میں کوئی سالم دروازہ دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا جلا ہوا دروازہ یاد آتا ہے۔ ابھی تو میں نے ایک شعر پڑھا ہے، آپ تڑپنے لگے نا، ایک شعر اور پڑھ دوں، اجازت ہے؟ یہ مصائب میں نہیں ہے، میں تو ابھی مرثیہ پڑھ رہا ہوں شہزادی کا، آپ رو رہے ہیں۔ میں نے کہا نا سن نہیں پاؤ گے، اس لیے نہیں پڑھا جاتا۔ میں 2-3 شعر پڑھنے کی میں جناب زہرا سے طاقت چاہتا ہوں، امیر المومنین مجھے طاقت دے دے تاکہ میں جو شعر سنانا چاہتا ہوں وہ شعر آپ کو سنا دوں۔ یا ولدی اترا حسست بے اثرتی ام کنتا للزل مکسر وائیا، اے بابا کیا آپ نے دیکھا کہ مجھے در و دیوار کے بیچ میں ایسے پیس دیا گیا؟ نہیں، جملہ سنو ایک مصرعے کا، اس کے بعد مجھے دیوار و در کے بیچ میں ایسے پیسا گیا کہ میری پسلی کے ٹوٹنے کی آواز آپ کے کانوں میں آئی ہوگی۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ اس جملے کو ذرا سمجھے، مصائب کے اس جملے کو۔ سیدہ کہہ رہی ہیں دروازہ ایسے گرا تھا کہ بابا آپ نے میری پسلی کے ٹوٹنے کی آواز سنی ہوگی۔ اس کے بعد کا جملہ نہیں برداشت نہیں ہو پا رہا ہے، سنو جملہ اس کے بعد کا۔ شہزادی کہتی ہیں، اسمیتا صرخۃ محسن یدعو کا یا جدہ حسبی فی تراب کا حاویہ، اے بابا جہاں پہ آپ لیٹے ہیں، صاحب اولاد ہونا جناب سیدہ کا ایک ماں کا مرثیہ سنو، اے بابا جہاں پہ آپ لیٹے ہیں نا، اسی جگہ کیا میرے محسن کے چلانے کی آواز سنی؟ نہیں توجہ کر رہے ہیں؟ ایک شعر اور پڑھ دوں، اللہ اکبر۔ یہ ساری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ساری آوازیں بلند ہو گئی، تو شہزادی کہتی ہیں بس آخری شعر، اب پورے شعر نہ پڑھ پاؤں گا، پھر مصائب کی طرف جاؤں گا۔ شہزادی کہتی ہے، اے بابا میں اس منظر کو بھولنا چاہتی ہوں، اے بابا میں اس منظر کو بھولنا چاہتی ہوں، میں اس ہجوم کو بھولنا چاہتی ہوں کہ جب لوگ میرے دروازے پہ کھڑے ہو کر دروازے پہ لات مار رہے تھے اور میں پوری طاقت سے دروازہ سنبھالے علی کو بچا رہے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ بس ہر باب ازا مکمل مرثیہ جسے چاہیے گا میں دے دوں گا، اب نہیں، مجھے مصائب تک جانا ہے۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں کو سلامت رکھے، آنکھوں کو سلامت رکھے، ان چہروں پر جس پہ آنسو بہتے میں دیکھ رہا ہوں، پروردگار انہیں کسی کے سامنے جھکنے نہ دینا۔ بس عزیزان گرامی آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ 2-3 جملے جو مجھے مصائب کے سنانے تھے وہ سنیے۔ میں نے صرف مرثیہ کے 4 شعر پڑھے ہیں، کل جہاں مصائب میں نے روک دیا تھا اب وہیں سے آگے جاتا ہوں۔ غسل ہو گیا، علی رو چکے، آپ غور کر رہے ہیں۔ اب بس دیکھیے میں بار بار کہتا ہوں میں مصائب میں کچھ نیا نہیں پڑھ پاؤں گا،
مصائب وہی جو آپ سنتے آئے ہیں، آپ وہی سنیے گا، اور اسی مصائب میں کرب ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، 75 یا 90 دن گزر گئے، فاطمہ کی پسلی ٹوٹ گئی، بی بی کا محسن شکم میں شہید ہو چکا، علی کے گلے میں رسی بن چکی، مدینے نے منہ پھیر لیا، جتنے امیر المومنین کے خاص اپنے لوگ تھے وہ گوشہ نشین ہو گئے۔ جناب سیدہ کہتی ہیں خطبہ فتق میں کہ جتنے ذلیل لوگ تھے وہ آگے آ گئے۔ یہی لفظ ہے خطبے کا، میں کیا کروں، جتنے ذلیل لوگ تھے سب آگے آ گئے۔ اپنے گھر سے جنت البقیع کو بسا چکی، اور اس دنیا سے یا اس دنیا میں علی کو اکیلا چھوڑ کے شہزادی جا رہی ہیں۔ ایک جملہ کہوں گا اور دوسرا جملہ اس طرف مصائب کا۔ میں بار بار کہتا ہوں میں مصائب وہی پڑھوں گا جو آپ سنتے ہیں، جو آپ کل سن چکے ہیں وہی پڑھوں گا، سنیے گا۔ کرب اس میں اتنا ہے، جب سیدہ اس دنیا سے جا رہی تھی تو امیر المومنین سرانے بیٹھے تھے، تو جناب زہرا کی آنکھ میں آنسو آئے، تو روایت کہتی ہے کہ علی نے ہاتھ کو پکڑا، اے رسول کی بیٹی کم سے کم میرے سامنے تو نہ روئی۔ یہ بتائیے آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ سنو گے، اللہ کبھی آپ کی غیرت کا امتحان نہ لے۔ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب سیدہ کہتی ہیں کہ اما ملو کہتی کہ کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی؟ کہا نہیں یا علی، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی۔ تو کہا پھر کیوں روتی ہیں؟ جملہ سنیں گے۔ جناب زہرا کہتی ہیں ابا الحسن آپ کی تنہائی سوچ کے روتی ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہی حق ہے، آپ کی تنہائی دیکھ کر روتی ہوں۔ غسل تمام ہو گیا، اب سنیے، کل یہاں تک روک دیا تھا۔ ہمارے ہاں دستور کیا ہے کہ جب ماں باپ کا جنازہ تیار ہو جاتا ہے تو بچوں کو بلایا جاتا ہے آخری دیدار کے لیے۔ سب کے یہاں ہوتا ہے نا، یہ بچوں کو بلایا جاتا ہے، لیکن میں نے یہی دیکھا ہے سینکڑوں جنازوں میں، اور آپ نے بھی یہی دیکھا ہوگا کہ جب بیٹا یا بیٹی ماں باپ کے جنازے پر لائے جاتے ہیں تو کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی اپنا، کوئی چاہنے والا بچوں کا شانہ پکڑے ہوتا ہے، کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوتا ہے، بیٹا نہ گھبرانا ہم ہیں، بیٹا نہ گھبرانا ہم ہیں، بیٹا نہ گھبرانا ہم ہیں۔ لیکن ایسے عالم میں اگر کوئی ماں باپ کے جنازے پہ بچہ گر جائے تو رشتہ دار دوڑ پڑتے ہیں، شانہ پکڑتے ہیں، احترام سے اٹھاتے ہیں، نہ گھبراؤ ابھی ہم ہیں، نہ گھبراؤ ابھی ہم ہیں، نہ گھبراؤ ابھی ہم ہیں۔ مجلس مکمل کر دیا، ارے آئے کہ ایک بچے آئے، فاطمہ کا آخری دیدار کیا، آخر میں فاطمہ کا کربلائی بیٹا حسین قریب آیا، ماں کے رخسارے پہ رخسارہ رکھا اور آواز دی اماں خدا حافظ۔ سنیے گا، آپ ماتم کر رہے ہیں نا، بس میرے حصے کی آخری عبادت ہے، ماتم کر لینا۔ اماں خدا حافظ، اے اماں آپ جا رہی ہیں، جائیے میرے نانا کو سلام کہہ دیجئے گا، اور کہہ دیجئے گا کہ حسین اکیلا رہ گیا۔ اتنا سننا تھا کہ جناب جبریل آئے، یا علی حسین کو فاطمہ کے جنازے سے الگ کر لے۔ کیوں؟ کہ ملائکہ میں کوہرام برپا ہو گیا ہے، حسین کے رونے کی وجہ سے ملائکہ میں کوہرام برپا ہو گیا ہے۔ بتاؤ مجھے، اگر جنازے سے بچے کو اٹھانا ہے تو کیسے اٹھاتے ہیں؟ عزت سے نہ ہو گئی مجلس،
پڑھ چکا مصائب، عزت سے اٹھاتے ہیں نا، احترام سے اٹھاتے ہیں نا، علی نے کیسے اٹھایا ہوگا؟ صاحب اولاد ہونا، مجلس مکمل کر رہا ہوں، علی نے کیسے اٹھایا ہوگا؟ عزت سے نا، احترام سے نا۔ علی نے حسین کا بازو پکڑ کے احترام سے کہا ہو حسین ماں کو چھوڑ دو، ابھی تمہارا بابا زندہ ہے، یہی کہہ کے نا احترام سے حسین کو ماں کے جنازے سے اٹھا لیا ہوگا۔ ہاں ہاں، جب بھی کوئی بچہ ماں باپ کے جنازے پہ گرا ہے عزت سے اٹھایا گیا، حسین ماں کے جنازے پہ گرے، علی نے عزت سے اٹھایا۔ علی کے جنازے پہ زینب و ام کلثوم گری، حسنین آگے بڑھے، بہنوں کو عزت سے اٹھایا۔ نہ گھبراؤ، ابھی بھائی زندہ ہے۔ حسن کے جنازے پہ قاسم گرے، حسین آگے بڑھے، اے بیٹا قاسم نہ گھبرانا، ابھی تیرا چچا زندہ ہے۔ سارے بچے اپنے ماں باپ کے جنازے سے عزت سے اٹھائے گئے، مگر ہائے رے سکینہ، ہائے رے سکینہ، جب اپنے بابا کے جنازے پہ گری کوئی نہ تھا جو عزت سے اٹھاتا۔ ارے جو بھی آیا، کوئی تماچے، کوئی گڑکیا، بچی چلاتی ہے، اے بابا، اے بابا، کیسا زمانہ ہے، کوئی مجھے باپ کے جنازے پہ سيعلم الذين ظلموا أيها منقلب ينقلب إنا لله وإنا إليه راجعون رجزا بقضائه وتسليما لأمره إلهي 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 بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها۔ پروردگار ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار بانیان مجلس اور تمام حاضرین مجلس کی تمام دلی مراد کو پوری فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے حق کا مالک، ہمیں جتنے بھی لوگ صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو برلا۔ پروردگار ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے۔ میری ذاکری اور مومنین اور مومنات کی حاضری کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ حضرات مجلس تو مکمل ہو گئی، فضائل مصائب سب مکمل ہو گیا۔ میں ہر سال مجلس میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آخری مجلس جہاں بھی ایام عزائے فاطمیہ کی پڑھتا ہوں ایک جملہ ضرور کہتا ہوں۔ آپ کے ہاں پچھلی بار بھی یہ جملہ کہا تھا اور آئندہ اگر انشاءاللہ آنا رہا تو بھی یہ جملہ میں کہوں گا۔ اس کے بعد میں کل 3 نمبر پڑھوں گا، اس کے بعد میں مدراس چلا جاؤں گا چنئی میں، وہاں بھی یہ جملہ آپ بار بار مجھ سے سنیں گے۔ میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، رات کا وقت ہے، آپ جب اپنے گھر سے آئے ہوں گے مجلس کے لیے، اگر پوری فیملی کے ساتھ آئے ہوں گے، پورا گھر آیا ہوگا، تو آپ اپنے گھر میں اندھیرا کر کے نہیں آئے ہوں گے، چھوٹا سا بلب بھی صحیح لیکن جلا کے آئے ہوں گے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کائنات میں کوئی ایسا گھر ہو جو رات میں گھر والے کہیں جائیں اور اندھیرا کر کے جائیں۔ چھوٹا سا چراغ صحیح، چھوٹا سا بلب صحیح، تھوڑی سی روشنی صحیح، مگر گھر میں جلتی ضرور ہے۔ اکثر گھر تو ایسے بھی ہیں کہ گھر میں ہوتے بھی ہیں، رات گزر جاتی ہے تو بھی گھر میں پورا اندھیرا نہیں کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں چھوٹا سا بلب ضرور جلتے ہیں۔ اے مالک، کائنات میں جتنے گھر ہیں ہر گھر میں روشنی ہے، ہر گھر میں اجالا ہے، کسی گھر میں اندھیرا نہیں ہے۔ اگر اندھیرا ہے تو قبر زہرا پہ ہے، اگر اندھیرا ہے تو قبر فاطمہ پہ ہے۔ اے پروردگار، سیدہ کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، پروردگار ان کے بیٹے کے ظہور میں تعجیل فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ ام فروا بنت توقیر حسین مرحوم، مرحومہ صفدری بیگم بنت سید محمد وکیل اعظمی، مرحومہ فخر النساء بیگم بنت محسن رضا، مرحوم
مرحوم سید محمد وکیل ابن سید علی نقی، مرحوم سید محمد محسن ابن سید محمد احسن، مرحوم سید توقیر حسین ابن محمد شبیر حسین، مرحوم سید جاوید رضا ابن علی اطہر کی روح کو ہدیہ فرما دیں۔ صلی اللہ علیہ السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.